میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، سیاستہ کی حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، اور مسند احمد میں بھی مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اجتماع ہوتا صحابہ کرام کا، سارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب میں آپ کی طرح ایسے دیکھ رہا ہوں نا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، سامنے دیکھ رہا ہوں نا کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جب میں ایسے دائیں دیکھوں گا نا تو میں خود ارادہ کر کے چہرہ پھیروں گا۔ اگر میں ادھر دیکھتا ہوں تو میں ایسے چہرہ پھیر دوں گا، لیکن اگر میں سامنے ہوں تو مجھے چہرہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ارادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قصداً ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب بھی میں چہرے کو پھیروں گا دائیں بائیں تو پھر ارادہ ہوگا، قصداً میں پھیروں گا۔ لیکن میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، اس حدیث کو کبھی انشاءاللہ عربی میں کوٹ کریں گے، یہ تو ضمن بات سامنے آ گئی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک سائڈ پہ بیٹھتے تھے۔ کیا؟ یہ ایک سائڈ پہ بیٹھتے تھے، تمام صحابہ کرام کے بیٹھتے، لیکن جو ان کی نشست ہوتی نا دونوں کی بیٹھنے کی، وہ نشست خالی رہتی تھی، دونوں یاروں کی نشست خالی رہتی۔ اب اس نشست پر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا، اور آپ بیٹھتے بھی ایک سائڈ پہ تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ اور سامنے بیٹھنے والے غلاموں کی کیفیت یہ ہوتی، ان کی حالت یہ ہوتی کہ وہ ادب میں، تعظیم و توقیر میں اتنے گم ہوتے، اتنے محب ہوتے کہ ان کی گردنیں جھکی ہوتی، ان کے چہرے انور نیچے ہوتے، اور یہاں تک حدیث پاک میں لفظ ہے کہ اگر کسی کے سر پر کوئی پرندہ بیٹھ جاتا نا، کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی ادب کا تقاضا اور حالت یہ ہوتی کہ اگر کوئی پرندہ سر پر اگر بیٹھ جاتا نا تو پرندہ بیٹھا، اس صحابی میں حرکت نہیں آ رہی، پرندہ یوں ہی سمجھ رہا ہے کہ جس طرح کوئی لکڑی کا تنا ہے۔ یعنی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پتہ کی مرتبہ ہمارے ہاتھ کھل جاتے ہیں، معمولی جی خارش ہو جائے تو ہمیں حقیقت برداشت نہیں ہوتا۔ اگر مچھر کاٹ جائے، کوئی مکھی بیٹھ جائے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، معمولی جی خارش بھی ہو جائے ہم فوراً ہاتھ کھول دیتے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ میں نماز کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کیفیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی کیفیت ہے کہ آقا کے غلام اس طرح بیٹھتے کہ اگر کوئی پرندہ اگر کسی کے سر پر بیٹھ جاتا تو وہ پرندہ بیٹھا رہتا، مرضی سے اٹھتا، وہ جس کے سر پہ بیٹھا ہے اس کی پوری باڈی میں حرکت نہیں ہو رہی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا، میرا آقا کی بارگاہ کی تعظیم و توقیر کا تقاضا یہ تھا۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، اس پر بھی ایک بڑا تبصرہ ہے۔ پر میں بات کر رہا تھا کہ تمام غلام سامنے بیٹھتے اور ان کی کیفیت کیا ہوتی کہ گردنیں جھکی ہوتی، چہرے انور نیچے ہوتے، حرکت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ دونوں صحابی کے سائڈ پہ بیٹھتے، ایک سائڈ پہ بیٹھتے، لیکن حدیث کے لفظ کیا ہے، قربان کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صحابہ کو دیکھتے اور دونوں صحابہ نبی کو دیکھتے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صحابہ کی آپس میں نظریں ملی رہتی۔ یہ حدیث کا لفظ ہے اور سیاستہ کی حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو موجود کی، اور دارقطنی میں، دارمی شریف میں، کثیر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں غلام، آقا علیہ السلام کے یہ بولیے دونوں غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق ایک سائڈ پہ بیٹھتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھتے رہتے اور وہ دونوں آقا کو دیکھتے رہتے۔ اور آگے حدیث کا لفظ کیا ہے جو اس سے بھی کمال جملہ ہے، آقا ان کو دیکھ کے مسکراتے اور وہ دونوں نبی پاک کو دیکھ کے مسکراتے رہتے۔ یہ صحابہ کرام ابو بکر عمر فاروق کی عظمت ہے، شان ہے، قربان جائے۔ بہرحال جو میں جملہ دے رہا تھا، یہ تو درمیان میں ویسے فضیلت کی بات آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی نیکی، اس پر میں تبصرہ کر رہا تھا، وہ رات کی نیکی تو مشہور ہے، کون سی بلا؟ غار ثور والی، غار ثور والی، لیکن دن والی نیکی کون سی؟
تو عمر فاروق فقط رات کی نیکی نہیں کہتے تھے، کہتے تھے ایک رات کی نیکی اور ایک دن کی نیکی، یہ دو نیکیاں مجھے مل جائیں اور میری پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر صدیق کو ان کو مل جائیں، رات اور دن کی۔ رات کی نیکی سب کا علم ہے، میری علم میں بھی ہے، تمہاری علم میں بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سب کے علم میں ہے کہ رات کی نیکی کون سی ہے، وہ غار ثور والی، وہ سب کے علم میں ہے۔ لیکن دن کی نیکی کون سی ہے، دن کی نیکی جو ہے وہ کون سی ہے، اس پر بھی ایک بات سن لیں۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا نا، نبی پاک کا وصال شریف ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی انتقال ہوا، وصال شریف ہوا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال والے دن، کیا وصال والے دن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت، پھر آپ کے وصال کے بعد بلکہ اسی دن جھوٹے نبیوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے لوگوں نے انکار کر دیے۔ اب اس معاملے میں جملہ سننے والا ہے، اس معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باقی بھی آتے رہے، لیکن خود چل کر آئے، کہنے لگے یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی لچک لائیں، تھوڑی سی بولیے، تھوڑی سی لچک لائیں، نرمی کریں، کیونکہ حالات بڑے سنگین ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ، ان کے کلمات، ان کی جوابی کارروائی خدا کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک چودھویں کے چاند کی طرح چمکتی رہے۔ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا عمر رضی مجھے تعجب ہے تیری ذات پر کہ جب تو زمانہ جاہلیت میں تھا، بڑا دلیر تھا اور بڑا بہادر تھا، اور اب اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اے عمر اب تو مجھے بتا تیرے اندر اتنی نرمی کیوں آئی ہے، تو اتنا کیوں ڈر گیا ہے، اتنا خوف تیرے اندر کیوں پیدا ہوا ہے؟ آپ نے داڑھی سے پکڑ لیا، فرمایا عمر ایک بات میری دل کی تختی پہ لکھ لے، یاد کر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل میں کبھی لچک نہیں آئے گی، نرمی نہیں آئے گی۔ نبی کے دور میں جو ایک رسی بھی دیتا تھا نا زکوٰۃ کی، کیا ایک رسی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس سے رسی والی زکوٰۃ حاصل نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تعجب میں چلے گئے، حیران ہو گئے کہ ابو بکر صدیق کی اتنی استقامت اور اتنی میرے آقا کی اعمال سے محبت، اور یقیناً میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں یقین زندگی کے آخر لمحہ تک کہوں گا، سنو آقا کی سیرت، آقا کے کردار، آقا کے اعمال، آقا کے افعال، آقا کا علم، آقا کی ہر عمل کی اگر کوئی وارث بنا ہے، اگر کوئی وارث بنا ہے، خدا کی قسم وہ صحابہ کی جماعت ہے، اور تمام صحابہ میں سے اگر اعلیٰ عظیم اور کمال ہر عمل میں، ہر فعل میں اور ہر کام میں اگر کسی نے فوقیت لی ہے استقامت کے ساتھ، تو وہ تسلیم کرنا ہوگا وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا۔ اب اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں، حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات بھی بڑی قابل توجہ ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق کیا کہا کرتے تھے کہ غار ثور کی رات والی نیکی اور دن کی نیکی، جو دن کی نیکی کون سی، جو میں نے ابھی تھوڑا تبصرہ کیا ہے، تفصیل میں نہیں گیا، صرف تبصرہ کیا ہے، صرف بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا کہتے کہ اتنی بڑی استقامت جو ابو بکر نے حاصل کی ہے وہ ہم نے حاصل نہیں کی ہے، ہم تو لچک کی طرف جا رہے تھے کہ نرمی ہو جائے، لچک آ جائے، کیونکہ جھوٹے نبی بھی پیدا ہو گئے ہیں، حالات سنگین ہو گئے ہیں، حالات ہاتھ سے تجاوز کر گئے ہیں، نرمی کریں گے لچک آ جائے گی، لوگ مائل ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ایک تو آقا کی جو محبت تھی، وہ جدائی ان کا برداشت کرنا یہ ابو بکر کا ہی کام تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا آقا نے فرمایا جب زیادہ علی تھے، فرمایا عائشہ اپنے ابو بکر کو نماز پڑھائیں، یا نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی آقا میرے ماں باپ قربان
ابو بکر دل کے بڑے نرم ہیں، دل کے بڑے نرم ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ میرا آقا نے پھر فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر اپنے باپ کو نماز پڑھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کر کہ آقا وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، وہ برداشت نہیں کریں گے، وہ برداشت پتہ کیا ہے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیا وجہ کہ نبی پاک کی موجودگی میں آقا کے مصلی پہ کھڑے ہونا نہیں برداشت کر سکیں۔ جب دوسری بار جواب ملا تو میرا آقا علیہ السلام جلال میں آگے، تھوڑی سی جلالی کیفیت میں آگے فرمایا عائشہ میں کہہ رہا ہوں کہ باپ کو کہو ابو بکر کو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اس مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم میرا نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ میری موجودگی میں میرے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل یا کھڑے ہونے کی اجازت یا کھڑے ہونے کا حکم وہ ابو بکر صدیق کو ہے، میری طرف سے نہیں ہے، وہ رب کی طرف سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ حکم میرا نہیں ہے، یہ ترغیب میری نہیں ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ سارا کچھ رب فرما رہا ہے۔ اس لیے ابو بکر کو کہو کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ یقیناً آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام کہ یہ صحابی آقا کے عشق میں، آپ کی محبت میں، آپ کی محبت میں، پیار میں اتنے محو تھے کہ جب آقا سے جدا ہوتے گھر جاتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ جب سارے آرام کرتے نا تو میرے گھر سے آواز اس طرح آتی جس طرح ہڈیاں نہیں پکتی۔ بولیے کیا؟ جب ہڈیاں پکتی ہے تو وہ شوربہ اگلتا ہے نا، تو کبھی آواز سنی آپ نے ماشاءاللہ؟ اس کی جب آواز آتی ہے تو کافی بسکت آواز دور تک جاتی ہے، کہ میرے پورے گھر میں نا یعنی اس طرح ابلنے کی آواز آتی، میں بڑی پریشان، ایک دن، 2 دن، 3 دن آخر کر میں مجبور ہو کے اٹھی، چلتی چلتی جب قریب گئی تو ابا جان سوئے ہوئے تھے اور سینے میں جو محبت تھی میرا آقا کی، جو میرا آقا کی محبت تھی وہ ہنڈیا کے وہ شوربے کی طرح وہ یعنی اس کی آواز آ رہی تھی۔ آخر کر میں نے سوال کر دیا یا ابا جان یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی کیا کروں، جب آقا سے جدا ہو جاتا ہوں نا، جو آقا سے جدا ہو جاتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہی جملہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جتنی آقا سے میرے ابو بکر کو محبت ہے، آقا کی جدائی کو برداشت کرنا، پھر آقا کے مصلی پہ کھڑے ہونا، ہمت، یہ بہت بڑی استقامت، یہ ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی میں نہیں آ سکتی تھی۔ پھر جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، اتنے بڑے بڑے ادھر جدائی نہیں تھی اور اتنا بڑا مقابلہ کرنا، یہ تمام صحابہ کرام میں سے فاروق اعظم کہتے ہیں یہ فقط کام تھا تو ابو بکر صدیق کا تھا۔ اس لیے عمر فاروق کہا کرتے اے میرے پیارے ابو بکر، غار ثور کی رات کی نیکی اور آقا کے وصال شریف کے دن والی نیکی، یہ 2 نیکیاں تو مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی نیکیاں تو حاصل کر۔ لیکن اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، تو وہ جو طلب ہے اور فضیلت کا حامل ہے، فضیلت کا حامل ہے، سننے والا جملہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لیا ہے، اپنا جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دیکھیں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 امتی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ کتنے؟ 70,000۔ پھر آپ صحابہ کرام کے پوچھنے پر پھر میں لا کر جملہ اور فرمایا 1,000 کیا؟ 1,000 70,000 کو لے کر جائے گا۔ 70,000 الگ ہو گئے، پھر ہر 70,000 کو لے کر جو بغیر حساب و اور ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ آقا کا ہر صحابی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن ایک بار جملہ کو دیا تھا کہ کچھ مقاموں پر الگ الگ صحابہ کے عملوں کو ملا کر پسند کیا، موقع پر نقد و نقدی کہہ دیا تو جنتی ہے، تو جس طرح عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام کو ملا کر خوشخبری دے دی کہ تم سارے کے سارے جنتی ہو۔ لیکن اگلا جملہ جو میں دینا چاہتا ہوں وہ تو جو طلب ہے، 70,000 ہو گئے، ہر 1000 70,000 کو لے کے جائے گا۔ پھر مختلف اعمال کے بارے میں فرمایا گیا کہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ پھر مختلف اعمال پر میرا آقا نے فرمایا یہ عمل کرنے والے، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اشارہ کر رہا ہوں،
فلاں فلاں عمل کرنے والے قیامت کا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پھر فرمایا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا گیا. یہ ساری باتیں الگ ہیں. لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سید الملائکہ آئے, آ کے عرض کرتے ہیں, حاضر ہو گئے. میرا آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یار مجھے ایک بات تو بتا, مجھے بات تو بتا. انہوں نے عرض کیا یا رسول آپ حکم کریں. فرمایا میری امت میں سے, اب وہ ساری باتیں میں نے کر دی ہے نا, یہ ایک الگ حصہ ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا بھی کیا کہ میری امت میں سے, میری امت میں سے کوئی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا کیا؟ آج اندر کی آواز آپ اسپیکر کی نہیں, بالکل اسپیکر اندر اسپیکر چل نہیں رہا کرنا, آپ نے چلائی نہیں میرے خیال میں. چلو کوئی بات, آواز پہنچ رہی ہے, میں ویسے اشارہ کیا ہے. میں ایک بات کر رہا تھا, میرے آقا نے کیا پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے, بولو نا. تقریر میں کر رہا ہوں, آپ تھک نہ جایا کریں, تقریر میں کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ میری امت میں سے کوئی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا. وہ ساری تفصیل بیان کر دی ہے. یہ میں ایک علیحدہ انفرادی بات کرنا چاہتا ہوں. تو سید الملائکہ اپنی مرضی سے کبھی زمین پر نہیں آئے, سدرۃ المنتہا پہ بیٹھے جو رب کا حکم ہوتا ہے, کیونکہ لا مکان, کیا مکان کی حد وہاں ختم ہوتی ہے, لا مکان کی حد شروع ہوتی ہے. ادھر سے لا مکان کی حد ختم ہوتی ہے اور مکان کی حد کہاں؟ بولیے سدرۃ المنتہا, مکان لا مکان کی یہ حد ہے. تو سید الملائکہ مرضی سے کبھی نہیں آئے. اگر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے نا تو رب کی اجازت سے آئے ہیں. تو وہاں جو گفتگو ہو رہی ہے نا, یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ دے کر بھیجی ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ میری امت میں سے کوئی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا؟ تو سید الملائکہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, پڑھو سارے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہاں آپ کی امت میں سے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گے وہ آپ کے ابو بکر ہیں. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. بغیر, بولیے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. اور یہ بھی آپ نے علماء سنا ہے نا, میں نے بھی سنا ہے, پڑھا بھی ہے کہ پورا میدان حشر لگا ہوگا, ساری دنیا کھڑی ہوگی اور جنت کا ہر دروازہ, وہ بابو جہاد ہے, وہ بابو صلاۃ ہے, مال غرض, ہر دروازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا نام لے کر پکارے گا, ہر جنت کا دروازہ کہ میری طرف سے داخل ہو جائے. جو نہیں بے شمار فضائل ہیں, میں تو اس کے قابل نہیں ہوں کہ میں تو قیامت تک بھی لگا رہا ہوں, زندگی مل جائے تو ان شخصیات کا ہم فضائل بیان کر نہیں سکتے. یہ تو اصول برکت کے لیے, ایک بس حاضری لگوانے کے لیے, بس اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, بس وہ تھوڑی بہت حاضری لگ جاتی ہے. مگر ہم کون ہوتے ہیں؟ ان عظیم ہستیوں کی قربانیاں, ان کی قربانیاں. ہم تو کاری کچھ نہیں رہے, ہمارا تو صرف ایک کام ہے, بس کماؤ تے کھاؤ تے سو جاؤ. ہمارے پاس کام کیا رہا؟ ہم دین کی خدمت کتنی کر رہے ہیں جی, کتنا جہاد کر رہے ہیں جی, کتنی تبلیغ کر رہے ہیں جی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری اپنی اولاد ساری سوئی ہوتی ہے, ہم خود تہجدیں پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, زور عبادت پہ دیا ہوا ہے, اور اپنی اولاد کو اٹھا کر نماز کی تک کبھی راغب نہیں کیا. اگر کل اولاد والدین کی بے ادبی کی وجہ سے اگر پکڑی گئی تو والدین اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں مجرم قرار دی جائیں. یہ بھی یاد رکھا کریں. صرف کمائیوں تک نہ رہو کہ وہ کما کے لا رہے بس کھا رہو. اللہ کے بندوں نہیں, اپنے گھر کی پوری فیملی, پورے ٹبر کو مائل کرتے رہو, ترغیب کرتے رہو, ترغیب دیتے رہو. پورے گھر کا ماحول خوبصورت ماحول بناؤ, اور بنا کر پھر مرے. مرنے کے بعد ہم قبر میں ہوں گے, پھر ماحول اچھا چھوڑ کے جائیں گے نا, وہ ماحول صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ اصل صدقہ جاریہ ہے. فقط اپنی عبادت پر زور نہ دو, گرد و نواح کو بھی دیکھو, ہمسایوں کو دیکھو, تو صحابہ کو دیکھو. میرے آقا کا ہر امتی نبی کے وصال کے بعد ہر امتی کلمہ پڑھنے والا مبلغ ہے. بلغ عنی ولو آیا, ہر ایک حکم ہے. بارہ ٹائم ہو رہا ہے, بات سن لے. بغیر حساب کون جائے گا؟ بڑی سند کے ساتھ, کوئی میں تو گوسرہ نہیں مار رہا, کوئی یہ کہاوت قصہ نہیں ہے, سند کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. لیکن اگلا جملہ کیا ہے؟
سید الملائکہ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے نہیں؟ رب فرمائے گا کہ ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ، اور کہ مولا میں جاتا ہوں، پھر حکم کی تعمیل کرنا ہوں، پر جائیں گے نہیں؟ کیا جائیں گے؟ جائیں گے؟ جائیں گے نہیں؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیوں نہیں جائیں گے؟ آگے سے جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے کوئی بات کی نہیں انہوں نے، وہ تو لکیر کے فقیر ہیں، جو پیغام ملتا وہ لے کے آ جاتے ہیں، وہ تو قاصد ہے، وہ تو پیغام دینے والے ہیں، یہ سارا پیغام دے کر بھیجا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، جوابی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن جائیں گے؟ جائیں گے نہیں؟ میرا کہ پوچھا کیوں نہیں جائیں گے؟ بس الغرض مختصر کرتا ہوں، سید الملائکہ کہنے لگے اس لیے نہیں جائیں گے کہ جملہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیا کہ اے باری تعالیٰ میں جاتا ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، لیکن اس وقت تک، جملہ سننے والا ہے، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونا جب تک قیامت تک جس میرے امتی بھائی کے دل میں میری محبت ہے وہ میرے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اصل میں وہ جو میرا آقا علیہ السلام نے جملہ فرمایا تھا، آپ نے سنا نا کہ میں نے ہر صحابی کے احسان کا بدلہ لے لیا، سنا آپ نے؟ بڑا مشہور جملہ ہے، یہ پوری حدیث ہے، عربی میں ہے، میں تو مفہوم دے رہا ہوں نا کہ نہیں جی؟ کیا نبی علیہ السلام میں باقی صحابہ کرام کی طاقت ہے احسان کے بدلے کے اٹھانے کی؟ تو کہ یہ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ اٹھا سکتے تھے، رب کی دی طاقت سے اٹھانا تھا نا، رب کے بعد کسی کے بعد اپنی ذاتی طاقت ہے ہی نہیں، یا عقیدہ رکھا کرے رب کے بعد کسی کے بعد نبی ہے، صحابی ہے، تابعی، ولی کوئی بھی ہے، جس کے بعد جو بھی فضیلت ہے، جس انداز میں، جس پہلو سے، وہ ساری کی ساری فضیلت رب کی عطا ہے، رب کی ہر نعمت اپنی ہے، ذاتی ہے، باقی مخلوق میں سے جس کو ملی ہے رب کی عطا ہے، پر جس پر وہ راضی ہوتا ہے خود بھی اس کا بھی ہو جاتا ہے، وہ رب کا ہو جاتا ہے۔ بات بھی بات غور کر رہے ہو نا، بات پہ احسان کا بدلہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک راز ہے، بہت نکتہ وہ یہ ہے، قربان جائیں کہ قیامت کا دن ہوگا، کیا ساری دنیا کھڑی ہوگی، پھر ساری دنیا دیکھے گی، پھر ساری دنیا کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست کیا سامنے ابو بکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اور اپنے قیامت کے میدان حشر میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے سب کے سامنے، سب کے سامنے جب اللہ تعالیٰ براہ راست خود بدلہ دے گا، پھر وہ بدلہ دینا بھی کمال ہوگا، لینا بھی کمال ہوگا، پھر دینے والا بھی کمال ہوگا، پھر میدان حشر میں آنے والا ہر شخص دیکھے گا کہ آج ابو بکر کو کتنا نوازا جا رہا۔ محترم ایک بات ذہن میں رکھ لیں، الحمد دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں ایک جملہ دے رہا ہوں، ذرا سا طالب علم ہوں، کوئی پڑھا لکھا اتنا نہیں ہوں، ایک جملہ دے رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں، پوری تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء، تمام تابعی ہم نے سب کو سلام کرنا ہے، کسی ایک کے بھی دل میں ہم نے بغض نہیں رکھنا، پھر ہماری کامیابی ہے۔ اور یہ الحمدللہ رب کا کرم ہے، انسان، نبی کی امت، ایمان والوں کے گھر میں اور یہ نسبت والوں کے گھر میں یہ چار پروٹوکول، یہ چار تحفے، یہ چار عہدے، یہ رب کا کرم ہے ہمارے اوپر، فضل ہے کہ ہمارے دامن میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب کو سلام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اس طرح کر کے قبر میں جائیں گے۔ بہرحال میں کچھ کر تو نہیں سکا، کچھ تنگ باتیں پچھلے جمعے پہ، کچھ اس باتیں پہ صرف حاضری لگوانے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے، بائی جماعت ثانی کے حوالے سے دو چار باتیں کی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جتنی میں نظر میں نے دوڑائی ہے نا، ایک ادھر طالب علم میں نے دیکھا ہے، ان اپنی خلافت میں اپنے وصال تک ایک کام بھی اپنے محبوب کے کام سے ہٹ کے نہیں، سب کو کہا کہ صحابہ مجھ سے امید نہیں رکھنی، مجھ سے امید نہیں رکھنی، میں نے کام وہی کرنے ہیں جو میرے آقا نے کی ہے۔ اس لیے دوستوں سبق درس فکر یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ان شخصیات کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو مزین کر کے گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔